آپ کے پاس دولت بھی ہو، آپ کمائی بھی کریں، تجارت بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ کے دل پر قبضہ نہ ہو دولت کا، صحیح، اسی کے اندر آپ مگن نہ ہو جائیں، اللہ رسول کی محبت غالب رہے، سپرمیسی اس کی قائم رہے، جی بے شک، یہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے تھے جن میں ایک نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، جو زہد اور ورع اور فقر و مستی کے اس مقام تک پہنچے تھے سبحان اللہ، کہ وہ اپنے زیب تن کی ہوئی ایک چادر کے سوا جو ان کے ہاتھ میں آتا تھا وہ اسی وقت راہ خدا میں لٹا دیتے تھے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب صحابہ اکرام میں زہد اور ورع کے حوالے سے، فقر و فاقہ کے حوالے سے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے، یعنی نہ صرف خود اختیار کیا بلکہ دوسروں کو اگر دیکھا جی اس راہ سے ذرا بھی ہٹتے ہوئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے وہاں، اللہ اکبر، یعنی کھڑے ہو جاتے تھے، چوک میں کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دیا کرتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ بات، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ، جی کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے تو اگر تو اس کے پاس پاور ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے مٹائے، نہیں تو زبان سے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر دل میں برا جانے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے زبان کا یہ عمل کا عطا کیا۔ اللہ اکبر، اچھا، خود بھی وہ عبادت کرتے رہتے، نوافل پڑھتے رہتے، اللہ اللہ کرتے رہتے، ان کا سارا ٹائم وہ شب بیداری میں، ذکر و فکر کے اندر اور اللہ اللہ کرنے میں گزرتا، جی دنیا کے معاملات سے انہیں ایک ذرہ برابر بھی دلچسپی نہ تھی، تو اگر کسی کو ادھر انوالو ہوتا دیکھتے تھے تو تقریر شروع کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے، ایک حدیث شریف میں 12 سنایا کرتا ہوں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ معمولات اور معاملات دیکھے نا، جی کہ آپ نوافل پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ذکر فکر کرتے رہتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر من ان تصلی 100 رکعہ ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم وعمل به ولم يعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعہ، اللہ اور کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر اگر تو صبح اٹھے سبحان اللہ، اور تو قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اور اللہ، اگر تو صبح کرے اور اس حال میں کرے، جی فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، کہ تو علم کا ایک باب، ایک چیپٹر، ایک لیسن، ایک پورا دین کا مسئلہ سمجھ لے، یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ کیا کہنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ہٹا کے ان کو تحصیل علم کی طرف لگایا، فرمایا ادھر بھی ٹائم دیا کریں، واہ ادھر واہ، بھی ٹائم دیا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ بریک کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے زہد پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قبلہ مفتی صاحب نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقر کی بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ فرما رہے تھے کہ ایک ہی کمبل، ایک ہی چادر آپ کے زیب تن ہوتی، اسے اوڑھ لیتے، بلکہ ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں اور کسی ایک خاص شخص نے پوچھا کہ ابو ذر غفاری کیا ہوا، تمہارے پاس تو زیب تن لباس بھی نہیں ہے اور ایک پھٹا پرانا کمبل ہے، 2 دن پہلے میں نے تیرے پاس ایک بڑا خوبصورت لباس دیکھا تھا، فرمایا مجھے ایک محتاج بندہ نظر آیا تو میں نے اسے دے دیا اللہ کے نام پہ، تو وہ کہنے لگا مسکرا کے کہ آپ سے زیادہ حقدار تو کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس تو صرف ایک کمبل ہے، تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوتا آپ راہ خدا میں صرف کر دیتے۔